اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان 12ویں مہینے میں جو ہے حج پڑھتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں، اور قربانی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ذبح کیا تھا، اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، تو آسمانوں سے جنت سے دمبا آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام قربانی بھی قبول ہو گئی اور وہ سلامت اور محفوظ بھی رہے۔ یہ دین کی بات بیان ہو گئی۔ اب دنیا دیکھیں، اسپین میں اور امریکہ میں کوئی مردود آگ کا قاتل شیطان ہے جو مسلمانوں کے دین کا بھی دشمن ہے اور دنیا کا بھی دشمن ہے۔ کراچی میں آئی چندری روڈ ہے، جب بھی میری لاری یا گاڑی وہاں سے گزرتی تھی تو شیطان مجھے کہتا جی آئی چندری روڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہندوؤں والا نام ہے، یہ تو بھارتی نام ہے، مسلمانوں والا انگریزی نام ہے اور ہندوؤں والا نام ہے، چندری گڑھ بھی کوئی قوم ہے۔ اور میرے دل میں برائی بٹھاتا تھا آئی چندری روڈ کے خلاف۔ اچھا، آپ یقین کریں کہ آئی چندری روڈ کراچی میں یوں ترچھا ہے، جیسے حجر اسود نصب ہے خانہ کعبہ میں، ہمارا وہ تو دین ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ اب ہماری دنیا تباہ کر رہا ہے شیطان، اس نے دین پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور ایوان صدر جو کراچی میں وہ بھی اسی طرح ترچھا ہے۔ تو مردود آگ جو اسپین اور امریکہ میں ہے وہ ہندوؤں میں غرق ہے، سکھوں میں غرق ہے، ان سے مل کر سارے ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے اور کل عرب کے مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے اور امریکہ یورپ مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے۔ اور وہ مجھے کہہ رہی کہ آئی چندری گڑھ صحیح نہیں، تو ہندوؤں والی بات ہے، یہ تو انگریزوں والی بات ہے، تو آئی انگریزی ہو گئی اور چندری گڑھ کوئی ہندوانہ کوئی قوم ہو گئی۔ حالانکہ وہ مردود شیطان ہندوؤں سے اور انگریزوں سے اور سکھوں سے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حملہ آور ہے۔ وہ شیطانی آگ جو ہے اسپین سے اور امریکہ سے، اور حج پر حملہ آور ہے، حجر اسود پر حملہ آور ہے، مقام ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی ہیں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس پر حملہ آور ہے، اور جس خط پر ہم اللہ اکبر کہہ کر جو ہے حج کا طواف شروع کرتے ہیں اس پر حملہ آور ہے۔ اور عام مسلمان کو خرابی یہاں سے شروع کرواتی ہے کہ یہ آئی چندری روڈ جو ہے یہ تو انگریزوں اور ہندوؤں والا معاملہ ہے، حالانکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کا لباس پہن کر ان میں وہ گھل مل کر جو ہے ان کو استعمال کر کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر حملہ آور ہیں۔ اور آج صبح تو مردود آگ امریکہ سے یہ مردود آگ اگل رہی تھی کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مانیں گے تو پھر سکھوں سے آپ کو جکڑ کے رکھوں گی۔ یعنی اسپین سے اور امریکہ سے جو ہے شیطان سکھوں سے مل کر وہ جو ہے مسلمانوں کو، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو جکڑ کے رکھ رہی ہے۔ اور اس کا ڈرامہ یہ ہے کہ جی ہندوستان میں سکھوں کے حقوق کا خیال کیا جائے کہ وہ ہندوستان میں ان کی آزادی کا حق ہو، خالصتان بنے اور ہندوستان کے ظلم سے سکھوں کو نجات ملے۔ اچھا، ہندوستان میں رہتے ہوئے سکھ جو ہیں پاکستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کو یا 25 کروڑ مسلمانوں کو جکڑ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو جکڑ رہے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جکڑ رہے ہیں اور ہندو ان کے ساتھ شامل ہیں۔ پھر یہ کیا ڈرامہ ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آزادی ہونی چاہیے، سکھوں کے حقوق کا خیال کیا جائے؟ سدھو موسے والا، اسرائیل کوئی یہودی ریاست نہیں ہے، وہ شیطان جو اسپین پرتگال کا مردود شیطان جس نے امریکہ دریافت کیا اور تعمیر کیا، وہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہے تو اسرائیل کو وہ زیونسٹ اسٹیٹ بولتا ہے، اور زیونسٹ طور پر وہ یہودیوں کو بھی فحش ابیوز کرتا ہے۔ اس لیے شاید اس نے اسرائیل بنایا اور اسرائیل کے وہ ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف وہ اسرائیل کو استعمال کرتا ہے، مسلمانوں کے کئی ملک تباہ ہو جائیں اور اسرائیل اکیلا ان کو مار دے۔
تو یہودی کے طور پہ نہیں، زیونسٹ کے طور پہ مسلمان برباد ہوئے، وہ ان کی اصطلاح، لیکن میں تو کہتا ہوں شیطان کی آنکھ سے مل کر وہ جیتا۔ اب سکھ جو ہیں یہ سدھو موسے والا، یعنی اسرائیل کو بھی فاش ابیوز کرتے ہیں، بمبئی میں اور امریکہ یورپ میں، لندن میں، یہ ہندو بھی اور سکھ بھی، اور یہ اس سے زیادہ دشمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہیں جو مکہ میں دفن ہے۔ سکھ جو ہیں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی اور پورے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پورے عرب میں۔ تو اسماعیل تو بڑا بھائی تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ وہ دین کی بات، اب یہ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں اگر اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا وہ علم بردار ہے، عزیر علیہ السلام کا علم بردار ہے، حالانکہ وہ علم بردار نہیں ہے، سکھ ان کو کھا رہے ہیں، سدھو موسے والا اسرائیل کو کھا رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ طاقتور ہے، مسلمان مصر سے اور شام سے اور اردن سے، اور سکھ جو ہمیں 12 مہینے میں کھاتے ہیں امیر عبداللہ نیازی کو، تو اسماعیل علیہ السلام کی دشمنی میں کھاتے ہیں، حج کی دشمنی میں، قربانی کی دشمنی میں، حجر اسود کی دشمنی میں۔ تو جب اسرائیل یہ سکھ جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کو کھا جاتے ہیں 12ویں مہینے میں، انگریزی مہینے میں، تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ تو اسرائیل والے، تو اسرائیل سکھوں کے سامنے کیا چیز ہے؟ ایسے نہیں سدھو موسے والے کو وہ استعمال کرتے ہوئے بمبئی میں اور امریکہ میں یہودیوں کو کھا جاتے ہیں، جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کو کھا رہے ہیں، تو یہودی تو اسرائیل والے تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بہت طاقتور نبی تھے، بہت طاقتور، کہ سکھوں کو ویسے پوری زمین پہ نیست و نابود کر دیں، اس کے ماننے والے ان کو سکھ کھا رہے ہیں، اسپین کے شیطان سے مل کر، پرتگال کے شیطان سے مل کر۔ تو اسرائیل کیا چیز ہے جو یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام تو ایک عام نبی تھا، عام نبی، اور ٹھیک تھا، نبی تھا وہ، لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا وہ، جو اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، اور اسحاق علیہ السلام کا بھی کوئی اتنا بڑا موضع اس زمین پر نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو بہت طاقتور ہیں، بہت، زمین و آسمان کی طاقت کے مالک ہیں، تو اس کو سکھ کھا رہے ہیں۔ تو اسرائیل کیا چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا چیز ہیں؟ تو سدھو موسے والا جو ہے اسرائیل کو کھاتا ہے، اور اروڑا سنگھ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کو کھاتا ہے، پاکستان کو کھاتا ہے، یا کہ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو کھاتا ہے اروڑا سنگھ جو ہے۔ امیر عبداللہ نیازی کو یہ لوگ کھا گئے، لیکن یہ جو عمران خان نیازی جو اس کو جو چلا رہے ہیں، اس کو اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ وہ بنایا ہوا نیازی شدہ آدمی ہے، اس لیے اس کو نیازی کہتے بھی ہیں۔ اس شرط پہ اس کو مشہور کر رہے ہیں، اس کو ورلڈ کپ دے رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے جلسے میں آتے ہیں۔ یہ سکھوں کی غلامی سے آزادی کا اعلان کرے، امریکہ اس کو غلام نہیں بنا رہا، سکھوں نے اس کو آگ میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ جو بولتے ہیں سکھوں کے لیے میں نے دل کھول دیے، کرتارپور راہداری کھول دی، یہ غلامی کی آگ کھا رہی ہے، اس نیازی کو کھا گئی ایسٹ بنگال میں، ایسٹ پاکستان میں، اور اس کو کھا رہی ہے، اس غلامی سے جان چھڑائی عمران خان۔ سدھو موسے والا اگر یہودیوں کو کھا رہے ہیں، اور اروڑا سنگھ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کو کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو، تو عمران خان بھی ان معاملات پر غور کرے۔ اس کو اگر نیازی بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں نیازی؟ پاکستان کے لوگ بولتے ہیں اس کو، اور یہ اگر ڈیزل بولتا ہے ایک باعزت عالم دین کو، وہ کچھ بھی ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ ڈیزل نہیں ہے۔ فضل الرحمان کچھ بھی ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا، لیکن وہ ڈیزل نہیں ہے۔ تو اس کو اگر یہ ڈیزل بولتا ہے، اصل غلامی یہ ہے
کیوں نیازی کہلواتا ہے، کیوں کسی کو ڈیزل بولتا ہے، اس غلامی سے نجات پائے۔ اور روڑا سنگھ اور سدھو موسے والا کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کی شادی ادھر ہوئی ہے سدھو موسے والوں کی طرف۔ شیطان جو ہے نا، اس کی پاک پتن والی شادی کو سکھوں کی طرف شادی بولتا ہے، اور وہ جو شادی ہوتی ہے لندن میں اس کو یہودیوں کی شادی بولتا ہے، اسلام کی شادی ایک بھی نہیں بولتا۔ ابراہیم اسماعیل پاکستان کا وزیر اعظم بھی تھا، آئی چندری گڑھ روڈ۔ شیطان میرے کو بولتا ہے تو انگریز والا تو ہندو والا نہ کی آئی چندری گڑھ روڈ ہے۔ اصل میں دشمن وہ نہ آئی کا ہے نہ وہ چندری گڑھ کا ہے، وہ صرف اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کا دشمن ہے۔ شیطان آئی میں بھی غرق ہے، شیطان ہندوؤں میں بھی غرق ہے، شیطان صرف ابراہیم اور اسماعیل کا دشمن ہے۔ یہاں چکوال میں کہتا سونا پھر کی طریقے ساون دی تے جیٹھ دی تے ساڑھ دی تے ہاڑ دی، انہیں کے اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان کی دشمنی میں وہ ہاڑ اور ساون اور جیٹھ کی طریقیں پوچھتا ہے شیطان مردود۔ اور ادھر کہتا ہے کہ یہ آئی چندری گڑھ تو ہندوؤں والا نام ہے، یہ ہندوؤں میں تو وہ غرق ہے، ہندوؤں سے تو مل کے وہ اسلام کے مہینوں پہ حملہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ چاند مسلمان چاند دیکھ کر جو عید مناتے ہیں، سکھوں کو لاہور بھیج دیا اور وہ گانا گا رہے، مسلمان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، پتہ نہیں کراچی میں بھیج دیا۔ جب سکھ جو ہے نا سدھو موسے والا بن کر یہودیوں کو کھا رہے ہیں، تو ان سے زیادہ جو ہے وہ اروڑا سنگھ بن کر امیر عبداللہ نیازی کو جو کھاتے ہیں، وہ تو وہ ابراہیم کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کھاتے ہیں۔ یہ واقعہ 12 مہینے میں ہوا، اور 12 مہینے میں دین کے اندر قربانی اور حج ہے، اور انگریزی کے 12 مہینے ہماری دنیا تباہ ہوئی، ہمارا امیر عبداللہ نیازی مارا گیا اسماعیل علیہ السلام کی دشمنی میں۔ اور ایک کوئی سدھو اسماعیل بھی کوئی مردود خفیہ ہے ان کا، جو اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے مسلمانوں کو کھاتا ہے۔ حالانکہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا برحق نبی ہے، اس پاداش میں یہ مسلمانوں کو بھی کھا رہے ہیں شیطان، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسپیشلی طور پہ یہودیوں کو کھاتے ہیں، سدھو موسیٰ والا گروپ جو سکھوں کا پلیت ہے۔ میں نے پچھلی تقریر میں بولا تھا کہ یہ پنجابیوں کو بھی سندھی بنا کر کھاتے ہیں۔ کرنال شہر سے تعلق تھا، 85 گاؤں کا مالک تھا، کم تھا یا زیادہ تھا، بزرگ بتاتے ہیں کہ مشرقی پنجاب میں 85 گاؤں کا مالک تھا نواب لیاقت علی خان۔ یہ ہمارے عمران خان بیچارہ تو یہ پیسے مانگ مانگ کر ہسپتال بناتا ہے، پیسے مانگ مانگ کر یہ جو ہے پارٹی کو چلا رہا ہے، لیکن یہ لیاقت علی خان، نواب لیاقت علی خان جو تھا وہ نواب تھا کرنال کا، اس کو شیطان کرنل بولتا ہے اور سندھی بولتا ہے، اور کہتے ہیں جی اس نے تو محبت میں جو ہے وہ زمین پنجاب کے اندر ایک مرلہ نہیں لی، مہاجروں کو زمین نہیں ملتی یہاں پر، اس بیچارے کی قبر بھی اس نے جو ہے نا کراچی میں بنا دی، سندھی بنا دیا اس کو، قبر کے لحاظ سے بھی قبر بھی اس کی سندھی ہے، تو شیطان قبروں پر بھی قبضہ کرتا ہے۔ اور جیسے محمد علی جوہر جو ہے لندن میں وفات پا گئے، شیطان نے اس کو شہید کر دیا، اور اس نے وصیت اس سے یہ لکھوائی کہ جی آپ بیت المقدس میں دفن ہوں گے، یہ جس کو یروشلم بولتے ہیں، اور تاکہ شیطان کو یہ موقع ملے بھئی یہ آئی چندری گڑھ ہیں، یہ ابراہیم اسماعیل ہیں، یہ بھی اسحاق کے ساتھ کٹھے کر دی ہم نے، اور یہ اسرائیل ہیں، یہ تو اتنا مردود ہے شیطان جو ہے۔ اور لیاقت علی خان کو بھی کراچی میں اس لیے دفن کیا گیا ہے کہ یہ شیطان بمبئی سے کراچی سندھ کو علیحدہ نہیں سمجھتا، بس اس کو کراچی میں دفن کر دیا، اور یہ تو بمبئی صوبہ ہی ہے، بمبئی صوبے میں لیاقت علی خان کو دفن کر دیا ہم نے۔ ایسا مردود شیطان ہے اسپین میں اور امریکہ میں جو ہے، وہ بڑی پلیت اور مردود آگ ہے، وہ بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ اگر اللہ ہے اور انبیاء علیہ السلام ہے اس کو زمین پہ بلاؤ اور اس کو میں کاٹ کے کھا جاؤں گی، توبہ نعوذ باللہ۔ وہ امریکہ میں مردود آگ ہے کہ آسمان پر اگر کوئی اللہ ہے اس کو نیچے زمین پر بلاؤ، اس کو میں کاٹ کے کھا جاؤں گی۔
اور پھر وہ فیس بک پر پوسٹ یہ لگاتی ہے کہ ایک ترکڑی میں لا الہ الا اللہ اور دوسری ترکڑی میں دوسرے پلڑے میں ساری زمین، اور وہ خود شیطان مردود امریکہ میں لا الہ الا اللہ بنی ہوئی ہے، اور سکھوں کو اپنے سے لا الہ الا اللہ سے اوپر بناتی ہے۔ 10 نمبر گرداسپور ضلع کشمیر سے ملا دو انڈیا کو جو ہے، وہی نامراد آگ ہے۔ نہروں کے سر کاٹ کے ہیڈ ورکس انڈیا کو دے دو اور دھڑ ان کے پاکستان میں چلا دو، وہ بڑی نامراد آگ ہے امریکہ میں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلامی قانون ہے اس کا، مسلمان ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کا قانون ہے، اس کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں، لیکن شیطان نے ایک دن بھی اسلامی قانون پر عمل نہیں ہونے دیا، مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی وہ عمل نہیں کرنے دیتا، اور قانون یہاں کا اسلامی ہے، اسلامی منشور پر ہی پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا، اور اگر آئین دنیاوی لحاظ سے نہیں بننے دیا تو مسلمان اسلام پر عمل کر رہے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر قانون بن گیا 1973 میں کہ پاکستان کا قانون قرآن و سنت کا قانون ہوگا اور صدر وزیر اعظم مسلمان ہوگا یا اسلام کے قوانین ہوں گے، تو شیطان نے ان پر عمل نہیں ہونے دیا، لیکن شیطان نے ابھی جو ہے قانون پاس کروایا ہے ہم جنس پرستی کا، شادی کا، میں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے پر پوری عوام اس کو برا بول رہی ہے۔ تو جو بھی قانون قرآن اور اسلام کے منافی بنے گا وہ خود بخود کالا دم ہو جاتا ہے۔ اسلامی قانون پر تو شیطان نے پاکستان میں عمل کرنے دیا نہیں، اس کے باوجود پاکستان اسلامی قانون پر چل رہا ہے، اس کو وہ شیطان روک نہیں سکتا۔ دنیاوی طور پر ہمیں اذیتیں دے سکتا ہے لیکن قانون اسلام کو شیطان روک نہیں سکتا۔ اب یہ قانون پاس کروا لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، چونکہ پاکستان کے بنیادی حقوق میں، بنیادی قانون میں کوئی بھی قانون، کوئی بھی بات جو بھی قرآن اور اسلام کے منافی ہو وہ کالعدم ہے، بھلے اسمبلی کے ممبروں نے پاس کر دیا لیکن یہ خود بخود کالعدم ہے، کیونکہ اسلام کے منافی جو بھی قانون ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، وہ خود بخود کالعدم ہو جاتا ہے، اگر ہم سارے مل کر بھی اس کی حمایت کر دیں پھر بھی وہ کالعدم ہے وہ۔ تو امریکہ میں جو جموں لباس میں عورت جمعے کی نماز پڑھاتی ہے اور بھارت میں پیلے لباس میں ایک عورت جمعے کی نماز پڑھاتی ہے، یہ اسپین اور پرتگال اور امریکہ کا جو مردود شیطان ہے، یہ اس کا شیطانی جال ہے۔ یہی بھی قانون جو پاس ہوا ہے وہ اسی شیطانی عزائم کی تکمیل کے لیے ایسے قوانین پاس کرواتا ہے۔ تو جموں جو ہے، یہ قانون جو امریکہ میں ہے، وہ سکھ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو 12ویں مہینے میں جو ہے نا جو قربانی ہوئی تھی مکہ میں، اس پر حملہ کرنے کے لیے، وہ دین پر حملہ ہے، اور دنیا ہماری ذبح ہوئی۔ امیر عبداللہ نیازی جو 12ویں مہینے میں، انگریزی 12ویں مہینے میں ذبح ہوئے ایسٹ پاکستان کے بارڈر پر۔ تو پیلے لباس میں جو یہ پڑھ رہی ہے، نماز پڑھا رہی ہے جمعے کی، یہ مسجد اقصیٰ پر حملہ ہے، اور جموں لباس میں جو پڑھا رہی ہے امریکہ میں، وہ مسجد حرام مکہ پہ حملہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دونوں مسجدوں پر حملہ ہے۔ امریکہ میں جو نماز پڑھا رہی ہے جموں لباس میں عورت جو ہے، وہ مسجد حرام پر حملہ ہے مکہ میں، اور پیلے لباس میں جو، حالانکہ نماز ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اپنی ایک کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے۔ ابلیس ہے، شیطان امریکہ میں، وہ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس پر حملہ ہے، اور سکھ یہ دونوں حملے کر رہے ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں پر بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بھی۔ لیکن کیونکہ مسلمان تو اسماعیل علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، اور مسلمانوں کا یہ بھی قبلہ ہے خانہ کعبہ جو ہے، تو دونوں مسجدیں مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں۔ تو سکھوں نے لہٰذا مسلمانوں کو تو خاص طور پہ مارا ہوا پوری زمین پر، اسپین کے شیطان سے مل کر امریکہ میں بیٹھ کر جموں لباس میں وہ عورت سے نماز پڑھواتے ہیں۔ یہی بل پاس ہوا جموں لباس میں اور پیلے لباس میں جو
امریکہ اور انڈیا میں عورتیں جمعے کی نماز پڑھا رہی ہیں، تو پھر ایسے ہی بل پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے ہیں۔ وہ نمازیں بھی کل عدم ہیں جو امریکہ میں عورتیں جموں لباس میں پڑھا رہی ہیں، جو بھارت میں پیلے لباس میں جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور پاکستان میں جو جمعے کی نماز فوج پڑھ رہی ہے اور شہید ہو رہی ہے، جمعے کی نماز میں دھماکے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، یہ نماز قبول ہے، مر کر بھی قبول ہے، شہید ہو کر بھی قبول ہے، لیکن وہ زندہ ہیں جموں لباس والی بھی، اور پیلے لباس والے بھارت میں زندہ ہیں، وہ کل عدم ہیں، زندہ بھی مردہ ہیں۔ حیا مارچ جو ہے، عورت مارچ ہوا اسلام آباد میں، پھر حیا مارچ ہوا، یہ مارچ کے مہینے میں نہیں، یہ جنوری اور فروری میں بھی مسلمانوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ مردود ہے، مسلمانوں کی جڑ نہیں کاٹ سکتے۔ تو مارچ تو تیسرا مہینہ آتا ہے، تو وہاں یہ عورت مارچ اور حیا مارچ نکلواتے ہیں۔ اصل میں یہ حیا مارچ میں زیادہ نقصان دے رہے ہیں مسلمانوں کو، ابلیس کا جو جال ہے۔ دیکھو ایک عورت مارچ میں تو مسلمان سمجھ جائے گا بھی یہ عورت تو بڑی بدکار فحشہ ہوگی کہ باپ کی بھی دشمن، بھائی کی بھی اور شوہر کی بھی نافرمانی، تو میری مرضی میرا جسم، تو اسے تو ویسے دور سے کوئی شرعی مسلمان بچ جائے گا۔ لیکن جو حیا مارچ میں برقعے والی ہیں اور حیا والی ہیں، اس میں اگر ابلیس دھوکہ دے، وہ بہت بڑی تباہی ہے، وہ انسان نہیں پہچان سکتا۔ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شیطان حیا مارچ اور عورت مارچ دونوں شکل میں ہمیں برباد کر رہا ہے، بلکہ حیا مارچ میں ہمیں زیادہ برباد کر رہا ہے شیطان جو ہے، کہ ہم پہچان نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بل پاس ہوا ہے، یہ حیا مارچ اور عورت مارچ کا ہی نتیجہ ہے۔ حیا نہیں ہے تیرے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ جو اسپین اور امریکہ میں شیطان ہے، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ایسا قاتل ہے کہ ابلیس کا طور بھی ایسا قرآن شریف میں نہیں ہے۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ جب تک اسلام زمین پر ہے، پاکستان زمین پر ہے، امریکہ میں اسپین میں شیطان مردود ہوتا رہے، اور مسلمانوں نے سارے مسلم لیگ ہی شہید ہو گئی، اور وہ زندہ باد ہیں اور شہید ہیں اور زندہ ہیں، اور امریکہ میں اور بھارت میں جموں لباس والی اور پیلے لباس والیاں مردود ہیں۔ الہی آمین۔